السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی شیخ عمران سلفی صاحب، ذمہ داران جماعت و جمعیت، شرکائے اجلاس اور خواتین اسلام، آج آپ احباب سے گفتگو کرنے کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس حدیث کی مختصر سے شرح کر کے میں اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ تعالی. حدیث صحیح ہے، ان کی ہے، بخاری اور مسلم کی ہے. حدیث کے راوی صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرضت علی الامم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک مرتبہ مجھ سے پہلے گزری ہوئی امتیں دکھائی. یعنی نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ ایک خاص معاملہ کہ آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے، جتنے پیغمبر گزرے، وہ سارے رسول اپنی اپنی امتوں کے ساتھ پیارے نبی کے سامنے سے گزارے گئے. غیبی منظر ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ خواب کی کیفیت ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، وحی کی قسم، وحی کی ایک شکل. تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی الامم، اللہ نے مجھ سے پہلے گزری امتیں دکھائیں، ہر امت اپنے اپنے نبی کے ساتھ. فرماتے ہیں فرأیت النبی ومعه الرہیط، فرماتے ہیں میرے سامنے سے ہر نبی اپنی امت کے ساتھ گزر رہے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں ایک نبی گزرے، ان کی امت چھوٹی سی جماعت ہے. والنبی ومعه الرجل والرجلان، ایک نبی ایسے بھی گزرے کہ ان کے ساتھ صرف 2 آدمی تھے. ایک نبی ایسے بھی گزرے ان کے ساتھ صرف 1 آدمی تھے. یعنی ان کی کل امت 2 آدمی، ان کی کل امت 1 آدمی. والنبی ولیس معه احد، ایک نبی ایسے بھی گزرے کہ اکیلے ان کے ساتھ کوئی نہیں. کیا مطلب؟ وہ دنیا میں آئے، دعوت و تبلیغ کا کام کیے، کوئی ان پر ایمان نہیں لایا، اکیلے آئے، اکیلے ہی دنیا سے چلے گئے. اس سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک بہت بڑا سبق ملتا اور سبق لینا چاہیے. وہ کیا ہے سبق؟ ہم لوگ جو ہے نا، بگڑے ہوئے لوگوں کو، دین سے دور جو لوگ ہیں، ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور جب سامنے والا ہماری بات نہیں مانتا، نہیں سنتا، بیزار ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. یاد رکھو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کے پاس اجر و ثواب پانے کے لیے نتیجہ اور رزلٹ ضروری نہیں.
آپ جتنی تڑپ رکھتے ہیں، جتنی محنت کرتے ہیں، اپنی تڑپ اور محنت کے مطابق آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا، چاہے آپ کی بات سن کر کوئی ہدایت پائے کہ نہ پائے، کوئی سیدھے راستے پر آئے کہ نہ آئے۔ اللہ آپ کی تڑپ دیکھتا ہے، آپ کی محنت دیکھتا ہے، آپ کی لگن دیکھتا ہے، آپ کی کوشش دیکھتا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اذ رفع علی سواد عظیم، امتیں میرے سامنے سے گزر رہی تھی، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد والی امت میرے سامنے سے گزری، کثیر تعداد والی امت۔ کہتے فظننت انہم امتی، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہوگی جو کثیر تعداد والی ہے، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ ھذا موسیٰ و قومہ، نہیں یہ آپ کی قوم نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت بنو اسرائیل ہے۔ ولیکن انظر الی الافق، پھر ہمارے نبی سے کہا گیا اسی مشاہدے میں، اے پیغمبر ذرا اس کنارے دیکھیے آپ۔ کہتے میں نے دیکھا فاذا سواد عظیم، لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ وانظر الی الافق الاخر، پھر کہا گیا ذرا اس کنارے بھی دیکھیے، فاذا سواد عظیم، اس کنارے بھی دیکھا تو دیکھا کہ لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ آپ سے کہا گیا ہذہ امتک، ہذہ امتک، اے محمد یہ جو اس کنارے سے اس کنارے تک انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ حدیثوں میں ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں روز قیامت اپنی امت کی کثرت تعداد پر دوسرے نبیوں اور دوسری امتوں پہ فخر کرنے والا ہوں۔ فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس کنارے سے اس کنارے تک جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ کی امت ہے۔ اور آپ سے فرمایا گیا وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے محمد دیکھیے یہ جو آپ کی امت نظر آ رہی نا، اس میں آپ کے 70,000 امتی ایسے ہیں جو کل قیامت کے روز بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے سیدھے جنت میں جانے والے ہیں۔ دیکھو انجام کے اعتبار سے اس امت کی 3 قسمیں قیامت کے روز، انجام کے اعتبار سے۔ پہلے قسم، کچھ امتی ایسے ہیں کہ ان کا حساب بھی ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، اور گناہوں کی سزا پانے کے لیے عذاب بھی ہوگا، حساب بھی عذاب بھی، یعنی جائیں گے جہنم میں، جلیں گے، جل کر گناہوں سے پاک ہونے کے بعد جنت میں آئیں گے۔ پہلی قسم، اللہ ہمیں اس میں سے نہ بنائے، اللہم۔ دوسری قسم اس امت کی انجام کے اعتبار سے، کچھ لوگ ہیں قیامت کے روز ان کا حساب و کتاب ہوگا، حساب ہوگا باقاعدہ۔ ہاں ان کے اندر جو کمیاں کمزوریاں رہیں گی اللہ معاف کر دے گا، عذاب نہیں ہوگا ان کو، صرف حساب ہوگا، کتاب ہوگا۔ حساب کتاب کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے۔ دعا تو یہی ہے کہ اس میں بھی نہ ہو، ہم حساب بھی نہ ہو۔ سمجھ میری بات؟ تیسرا طبقہ ایسا ہے کہ کل قیامت کے روز جب حشر کی عدالت قائم ہوگی، نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ عذاب ہوگا، نہ کوئی سوال ہوگا، نہ کوئی پوچھ ہوگی، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ کتنے ہوں گے؟ کہا 70,000، 70,000، 70,000 امتی جو بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ فرما کر اللہ کے نبی اپنے حجرے میں چلے گئے۔ یہ مشاہدہ تھا خواب کا جو آپ نے دیکھا، یہ منظر تھا خواب میں جو آپ کو دکھایا گیا۔ اتنا فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں اب ڈسکس کرنے لگے یہ کون لوگ ہیں بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والے آپ کی امتی؟ تو بعضوں نے کہا لعلہم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ اعزاز نبی کے صحابہ کو ملنے والا ہے۔
بعضوں نے کہا لعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، بھول کر بھی ان سے زندگی میں کبھی شرک نہیں ہوتا، شاید یہ وہ لوگ ہوں گے۔ صحابہ میں ابھی یہ بحث چل رہی تھی، یہ ڈسکشن چل رہا تھا کہ پیارے نبی آ پہنچے۔ پیارے نبی نے کہا کیا گفتگو چل رہی ہے آپ لوگوں کے درمیان؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ فرما گئے کہ آپ کے 70,000 امتی بنا حساب بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ ہم آپس میں یہ بحث کر رہے ہیں کہ ان کی پہچان کیا ہے، ان کی شناخت کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے۔ ہم میں سے بعضوں نے کہا کہ یہ آپ کے صحابہ ہوں گے شاید، اور ہم میں سے بعضوں کا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو پیدائشی طور پر مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ کبھی انہوں نے شرک نہ کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر 4 صفتیں ہوں گی، یہ 4 صفتیں جن کے اندر بھی ہوں گی وہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں۔ کہا کیا ہیں یہ 4 صفتیں؟ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ 4 صفتیں میری امت میں جو بھی پیدا کر لے گا وہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہوگا جو بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں، دوسروں سے رقیہ نہیں کرواتے ہیں۔ رقیہ شرعیہ، دم کرنا بلا رائب جائز ہے، بالکل جائز ہے، سمجھ رہے؟ مگر کبھی کبھار کیا ہوتا ہے زندگی میں، اللہ پر توکل کا ایک اعلیٰ مقام یہ ہے کہ آپ جائز محتاجی سے بھی پرہیز کریں۔ رقیہ شرعیہ اللہ نے قرآنی آیات میں شفا رکھی ہے، احادیث میں شفا رکھی ہے۔ جادو، جنات، نظر بد، جسمانی امراض، نفسیاتی بیماریاں آپ رقیہ کرتے ہیں تو یقیناً شفا ملتی ہے۔ افضل یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو پڑھ کے دم کریں۔ اللہ نے ہر صاحب ایمان کی زبان میں تاثیر دے رکھی ہے، آپ خود کو دم کریں، اپنا علاج آپ کریں۔ ہاں، دوسروں کے محتاج بننا رقیے کے باب میں، دم کرنے کے باب میں، اور ایسی محتاجی کہ وہ اس کی عادت بن جائے، دم کرو، رقیہ کرو، رقیہ، اس میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بہت بڑا خطرہ اس میں۔ بسا اوقات ہمارا اور آپ کا بھروسہ اللہ پر ہونے کے بجائے وہ جو رقیہ کرنے والا راقی ہے نا اس کے اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ صاحب پڑھ دیے تو شفا مل جاتی، اور یہ ایمان کے منافی بات ہے۔ راقی پڑھنے والا بس ایک سبب ہے، شافی تو اللہ تعالیٰ ہے، شفا اللہ دینے والا ہے۔ کبھی رقیے کے باب میں کبھی نہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ سے ہٹ کر پورا یقین کس پہ ہو جاتا ہے؟ راقی پہ چلا جاتا ہے ایمان، اور شرک کا دروازہ کھلتا ہے یہاں سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں، ریکویسٹ نہیں کرتے دم کرو۔ اچھا، بنا ریکویسٹ کے کوئی آگے بڑھ کے آپ کو دم کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے کہا نہیں، پوچھا نہیں، میں بولتا ہوں چلو میں آپ کو دم کرتا ہوں، میں نے آپ کو دم کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، ریکویسٹ بھی کبھی کبھار آپ کر لیتے ہیں، کبھی کبھار آپ نے کہا ذرا مجھے دم کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسے عادت نہ بناؤ، اسے عادت نہ بناؤ کہ بین طور کے آپ اس کے محتاج ہو جائیں۔ تو بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والوں کی پہلی پہچان یہ، وہ دوسروں سے دم نہیں کرواتے۔ بھائی ہر اسلام کی خصوصیت ہے، دیکھو بندے اور رب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ یہ کرسچینٹی ہے جو کہتی ہے، ہاں، ارباب تصوف کے پاس، صوفیزم کے پاس، کہ اللہ اور بندے کے درمیان شیخ کا واسطہ، امام کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، وہ کرسچینٹی ہے وہ۔ ہاں،
کہ گاڈ تک پہنچنا ہو تو پوپ کے ذریعے سے ہی پہنچنا ہے. آپ ہر مسلمان یہاں ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو اپنے رب پہ یقین، اعتماد، بھروسہ، توکل ہونا چاہیے. تو پہلی صفت ہے ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے. دوسری صفت ہے ولا یکتوون ولا یتطیرون. تطیر کیا ہے؟ بدشگونی کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، بدفعلی کا عقیدہ، بدشگونی کا عقیدہ. کیا ہے بدشگونی کا عقیدہ، بدفعلی کا عقیدہ؟ جسے ہم ہماری نارمل زبان میں نحوست کا عقیدہ بولتے ہیں. سمجھ رہے؟ نحوست کا عقیدہ. اور دیکھو سفر شروع ہو گیا نحوست کے حوالے سے. ہاں، ماہ سفر کو ہم نے بڑا بدنام کر رکھا ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ نحوست کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ. ہاں، سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، والعیاذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا یتطیرون، بدشگونی کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، بدفعلی کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، نحوست کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. اور آج یہ گھر گھر میں داخل ہوا ہے جی عقیدہ ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس بد عقیدگی سے بچے ہیں. اس کی بہت ساری صورتیں، بہت ساری شکلیں ہیں. کیا ہے صورتیں؟ ایک کامن بات میں کہتا ہوں، کسی دن اگر بہت زیادہ آپ کو ٹینشن، نقصان، دکھ، رنج، غم، صبح سے شام تک کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں ملی، کیا بولتے لوگ؟ پتا نہیں صبح اٹھ کے پہلے کس کا چہرہ دیکھا، آج سارا دن ٹینشنوں میں گزر رہا. ایک کامن بات ہے یہ. سمجھ رہے؟ ہاں، کہ کسی منحوس کا چہرہ اگر سب سے پہلے جاگتے ہی کسی منحوس کا چہرہ دیکھ لیے تو دن اچھا نہیں گزرے گا. یہ نحوست کا عقیدہ ہی ہے، یہ بد عقیدگی ہے. ہم جا رہے تھے، سامنے سے کالی بلی چلی گئی، خلاص کالی بلی گزر گئی. اب اگر آگے بڑھیں گے نقصان ہوگا، سفر کینسل کر دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ کتنی صورتیں جانتے ہیں نحوست کے عقیدے کی. آج کل کنسٹرکشن لائن میں واستو کا عقیدہ ہے. واستو کیا ہے؟ یہ سب وہی ہے. کنسٹرکشن لائن میں ہر شخص اس کا لحاظ رکھتا ہے واستو کا. ہاں، واستو کے اعتبار سے پوری پلاننگ ہوتی ہے. جب گھر کا پلان بنتا ہے، سائٹ کا پلان بنتا ہے نا، باقاعدہ واستو کے اعتبار سے چیک کرایا جاتا ہے پلان کو، کہ پیسہ دے کر واستو کے حساب سے کریکٹ ہے کہ دیکھیے یہ سب. اب وہ شخص، وہ جو واستو دیکھنے والا ہے، وہ جیسا بولتا ہے، نہیں دریچہ یہاں نہیں ادھر آنا چاہیے، کچن یہاں نہیں ادھر آنا چاہیے، باتھ روم ادھر نہیں ادھر، ویسے ہی کرتے ہیں پورا. عقیدہ یہ ہے کہ اگر دریچہ مشرق کے بجائے مغرب کی طرف ہو گیا، یہ گھر منحوس ہو جائے گا. یہ سب بد عقیدگی ہے. یہ سمجھ رہے؟ ہاں. ایک اور بتاؤں میں نحوست کے حوالے سے جو پریکٹیکل ہو رہا ہے اور ہوتا ہے. شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن گھر آئی، گھر میں حادثہ ہو گیا. کس کا حادثہ ہو گیا؟ ہاں، گھر میں باپ کا انتقال ہو گیا، اس دلہن کے سسر کا انتقال ہو گیا. شادی ہونے کے 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کے اندر گھر والے کیا بولتے ہیں معلوم؟ یہ جو ہماری بہو ہے وہ منحوس ہے، اس کے قدم جیسے ہی ہمارے گھر میں آئے ہمارے ابا چلے گئے. کبھی یہی سوچ لڑکے کو لے کے ہوتی ہے. شادی ہوئی، نیا داماد آیا اور گھر میں کچھ پریشانیاں شروع ہوئی جو شادی سے پہلے نہ تھی. سمجھتے ہیں کہ یہ جو داماد ہے منحوس ہے. شادی سے پہلے سب پریشانیاں نہ تھی، شادی کے بعد شروع ہوئی تو اس کے جو قدم آئے منحوس قدم ہے. ارے نعوذ باللہ. اسلام ایسے اوہام و خرافات کے دلدل سے بچانے کے لیے آیا ہم سب کو. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. نفع کرنے والا بھی وہی، نقصان کرنے والا بھی وہی، بیماری دینے والا بھی وہی، شفا دینے والا بھی وہی، دکھ دینے والا بھی وہی، دکھ دور کرنے والا بھی وہی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ اگر تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے
اس تکلیف کو دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں اپنے فضل سے نوازنا چاہے اس کے فضل کو روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو چیز تو دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور جو تو نہ دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں تو ولا یتطیرون بہت معنی رکھتا ہے کہ بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والے وہ ہیں نحوست کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ محرم کو منحوس مت سمجھو، ماہ سفر کو منحوس مت سمجھو، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہے۔ یہاں غیر مسلمین میں آپ دیکھیں گے منگل کے دن کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ہاں منگل کے دن کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس لیے منگل کو ذرا ٹرینیں خالی رہتی ہیں، لوگ سفر نہیں کرتے منگل کو، ٹرینیں خالی ہوتی ہیں، بنا ریزرویشن کے بھی سیٹ مل جاتی ہے بسا اوقات۔ اور ہر دن ان کے نزدیک کچھ شبھ گھڑی ہوتی ہے، کوئی بھی اچھا کام کرنا تو اس شبھ گھڑی کا انتظار ہوتا ہے، اور اس گھڑی کے آنے کے بعد ہی وہ شروع کریں گے۔ ہمارے لیے ہر دن ہر گھڑی ہاں سب کچھ ہمارے لیے منحوس گھڑی کون سی ہے؟ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم نماز چھوڑتے ہیں، جب ہم حرام کاری کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ گھڑی، میرے لیے، آپ کے لیے سمجھیے کہ سب سے نقصان دہ۔ جس گھڑی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اطاعت و فرما برداری کرتے ہو، نمازوں کی پابندی کرتے ہو، وہ بڑا مبارک دن، وہ بڑی مبارک گھڑی، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ تو بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والوں کی پہلی پہچان یہ وہ دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں، دوسری پہچان یہ وہ بدشگونی کا عقیدہ نہیں رکھتے، نحوست کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ تیسری صفت ولا یکتبون، وہ داغنے کا علاج بھی نہیں کرتے۔ داغنے کا علاج کیا ہے؟ عربی زبان میں کہا جاتا ہے آخر العلاج الکی، سب سے آخری اور فائنل علاج داغنا ہے۔ پرانے زمانے میں آپ دیکھیں گے ڈاکٹروں کے کلینک میں جائیے، ہسپتال میں جائیے، کچھ تصویریں لگی رہتی ہیں، اس میں سے ایک تصویر آپ دیکھیں گے کہ ایک حکیم ہے، اس کے سامنے ایک پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے، اس پیشنٹ کو 10 لوگ پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ حکیم کیا کر رہا ہے؟ لوہے کو گرم کر رہا ہے آگ میں، لوہے کو تپا رہا ہے آگ میں۔ کیا کرنے والا ہے اب وہ؟ یہ جو پیشنٹ ہے جس کے اس میں پھوڑا بنا ہوا ہے اور کافی علاج کے باوجود کم نہیں ہو رہا ہے، سوکھ نہیں رہا ہے زخم، یہ حکیم کیا کرتا ہے؟ اس گرم لوہے کو اٹھا کے داغتا ہے۔ اسی لیے اس پیشنٹ کو کتنے لوگ پکڑے رہتے ہیں؟ 10 لوگ پکڑے رہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ علاج ہوتا تھا، اور اس میں شفا بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد کے پینے میں، پشنا لگانے میں، اور داغنے کے علاج میں۔ لیکن آپ نے کہا وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْقَيْءِ، داغنے میں شفا ضرور ہے مگر میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں یہ داغنے کا علاج مت کرو۔ کیوں؟ وہ علاج سے بڑھ کر عذاب ہے، علاج سے بڑھ کر عذاب ہے۔ آپ نے کہا میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں کہ وہ داغنے کا علاج نہ کرے۔ 3 چیزیں ہوئی۔ چوتھی صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ ہر معاملے میں اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ حقیقت میں دیکھیں یہی اصل صفت ہے، اسی توکل سے ابتدائی 3 صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ 4 صفتیں جس کے اندر بھی پیدا ہوگی ہاں وہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہوگا جو بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جائیں۔ پیارے نبی نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، ہاں ایک صحابی اٹھے، ان کا نام تھا عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ، اٹھے، اٹھ کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی ادعو اللہ ان یجعلنی منہ، اللہ کے نبی دعا کریں کہ میرا شمار بھی ان 70,000 خوش نصیبوں میں ہو جائے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ پیارے نبی نے فوراً کہا انت منہم، ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے آپ نے کہا عکاشہ تم ان میں سے ہو۔ ایک ٹکٹ کنفرم ہو گیا، ایک نام کنفرم ہو گیا، اس میں عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ کا کہ بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والوں میں سے۔ یہ سن کر ایک دوسرے صحابی اٹھے، اٹھ کے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم،
اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ میرا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں فرما دے. ایک چیز غور کرو، اب جواب دینے کے کئی انداز ہو سکتے ہیں. ہمارے نبی کی زبان، لہجہ، اسلوب، ہاں معاف کرنا آج کل کیا ہے، ہمارے علماء کی زبان ممبروں سے ایسے چلتی ہے جیسے خینچی، ہاں دلوں کو چیرتی ہوئی. پیارے نبی کا لحاظ دیکھو، جذبات کا لحاظ رکھنا. دوسرے صحابی اٹھے کریں کہ دعا کریں کہ میرا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں ہو جائے. اب پیارے نبی سمجھ گئے اب ان کو دعا کیا تو تیسرے اٹھیں گے، چوتھے اٹھیں گے، سلسلہ چلے گا، دروازہ بند کرنا ہے. بیٹھو جی، نہیں بولتے تو تکلیف ہوتی ہو. دعا نہیں کروں گا تکلیف ہوتی، تم ان میں سے نہیں ہو تکلیف ہوتی. کتنے جواب ہو سکتے تھے. پیارے نبی نے ایسا جواب دیا سامنے والے کو تکلیف بھی نہ ہو، مقصد بھی پورا ہو جائے. آپ نے کہا سبقک بہا عکاشہ، میرے بھائی تم نے اٹھنے میں دیر کر دی، اس فضیلت کو حاصل کرنے میں عکاشہ تم پہ سبقت کر گئے، عکاشہ پہل کر گئے. سمجھ رہے؟ دل ٹوٹا نہیں، توڑا نہیں. سمجھ رہے؟ جذبات کا بڑا لحاظ رکھتے تھے پیارے نبی. زبان سے نکلنے والے جملے، زبان سے نکلنے والے الفاظ ٹوٹے ہوئے دل کو، پھٹے ہوئے دل کو سیتے بھی ہیں اور دل کو چیرتے اور پھاڑتے بھی ہیں. ہمارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ نے گفتگو کا، بات چیت کا جو ادب ہمیں سکھایا ہے وہ یہ کہ گفتگو ایسی کرو ہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والی، ہاں پھٹے ہوئے دلوں کو سلنے والی، جذبات کا لحاظ رکھنے والی گفتگو ہمیشہ ایسا کیا کرو. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. بہرحال یہ بہت عظیم حدیث ہے، بہت عظیم خوشخبری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہے. ہم سب کو، آپ سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سعادت مندوں اور خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو بنا حساب اور بنا عذاب کے کل روز قیامت جنت الفردوس میں جانے والے ہوں. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.